إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال عمر بن الخطاب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، امت محمدیہ میں سے افضل ترین نفوس قدسیہ وہ پیغمبر کے اصحاب صحابہ کرام ہیں. ان صحابہ میں سے بھی عزت و ذلت کے مالک خدا نے بعض اصحاب کو بعض پر فضیلت، فوقیت، درجہ اور برتری عطا فرمائی ہے. انہی میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام کی زبان رسالت سے ابو حفص کی کنیت اور فاروق کا لقب اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق کئی ایسی خوبیوں کے مالک کہ جو دیگر صحابہ میں اس درجے میں نہیں تھی جیسے حضرت عمر فاروق میں اللہ نے پیدا کی تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر. اگر ظاہری خصائل کو دیکھا جائے، خصوصیات کو مد نظر رکھا جائے، میرے بعد بھی اگر اللہ نے کسی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمانا ہوتا تو میری رائے میں، میری نظر میں جو نبوت و رسالت کے انتخاب کی خوبیوں کی حامل کوئی شخصیت تھی وہ جناب عمر تھی. اگر میرے بعد اللہ نبوت و رسالت کے لیے کسی کا انتخاب فرماتے تو میری رائے میں وہ جناب عمر فاروق ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر مرتبہ مقام حاصل ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ہاں محبت کے انداز میں بھی کیفیت یہی تھی کہ حضرت ابو بکر کے بعد آپ کو سب سے زیادہ صحابہ میں سے محبوب کو جناب عمر تھے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ سب سے زیادہ دنیا میں کس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اپنی زوجہ عائشہ سے. پوچھا کہ مردوں میں سے، فرمایا ان کے والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر پوچھا کہ ان کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا جو اعزاز ہے یہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے حصے میں لکھ دیا کہ باقی صحابہ کرام تو اللہ کی توفیق سے از خود دار اسلام میں داخل ہوئے، مگر جناب عمر کی خوبیوں کو بھانپتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ سے حضرت عمر کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام باحب
ہاذین الرجلین الیک، کہ اللہ یہ دو اشخاص، یہ دو آدمی، یہ دو شخص میں سے تیری طرف جو زیادہ محبوب ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے، بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، یا ابو جہل عمر بن ہشام کو یا پھر عمر بن خطاب کو، اللہ ان دونوں میں سے جس کو تو محبوب جانتا ہے اسے دار اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت دے۔ دوسرے الفاظ میں صرف حضرت عمر فاروق کے لیے نبی کریم علیہ السلام زبان رسالت سے دعا کرتے ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ عمر بن خطاب کو دار اسلام میں داخل کر کے اسلام کی تائید اور نصرت فرما۔ تو اللہ احکم الحاکمین نبی کریم علیہ السلام کی خواہش پر آپ کی دعا کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کے لیے پھیر دیتے ہیں، وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ احکم الحاکمین نے جناب عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ جو بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے، دل میں جو بھی سوچ ہوتی ہے، وہ بھی حق پہ مبنی ہوتی ہے، اور جب وہ زبان سے الفاظ کی صورت میں ادا ہوتی ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو بھی برحق کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی دور اندیشی کا عالم یہ تھا کہ بعض مقامات پر صحابہ سے آراء لیتے ہوئے یا مشورہ کے وقت جو رائے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی، اسی کو اللہ احکم الحاکمین بھی پسند فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہو جب انسان طواف مکمل کرتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھ لیا کرے، اللہ احکم الحاکمین نے اس کو مشروع قرار دے دیا۔ ازواج کے بارے میں پردے کی خواہش کا اظہار فرمایا تو اللہ نے ان پہ پردے کے احکامات اتار دیے۔ اور اسی طرح قیدیوں کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں تو جو رائے حضرت عمر نے دی تھی، اگرچہ آپ نے وہ قبول تو نہیں کی، مگر اللہ احکم الحاکمین نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اگر جو آپ نے کیا اللہ کے پاس لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو حضرت عمر کا فیصلہ ہے وہ نہ ماننے پہ، وہ نہ رد کرنے پہ، اللہ احکم الحاکمین کی ہاں وہی فیصلہ مقدم تھا، وہی رائے تھی، اللہ کی وہی خواہش تھی جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصائص کہ جن کی بنا پر اللہ احکم الحاکمین ان سے راضی، ان کی زندگی میں زبان رسالت سے ان کو جنت کی اللہ نے بشارت دلوائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سے راضی ہو جائیں تو ہمیں بھی حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کی یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کسی معاملہ میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا، آپ کی حدیث کا علم ہو جاتا، آپ وہی فیصلہ صادر فرماتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بتلاتے ہیں کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے اس معاملے کا فیصلہ یہ کیا ہے، نہ صرف اس کو قبول فرمایا بلکہ فرمایا لولاک علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتا عمر غلط فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود ویسے عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ معاملات میں سختی برتنے والے تھے، یہ صرف ان کی ایمانی غیرت تھی،
ورنہ وہ طبی لحاظ سے ان کی مزاج میں سختی نہیں تھی، انتہا درجے کی نرمی تھی۔ ایک کمسن صحابی، چھوٹے بچے، اپنے بچپنے کا، سنان بن سلمہ اپنے بچپنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے حضرت عمر کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے جو از خود کھجورے درختوں سے نیچے گر جاتی ہیں، وہ اٹھانے کے لیے گئے، وہ اٹھا کے واپس لا رہے ہیں، دیکھا کہ آگے سے ہماری ملاقات جناب عمر سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے ہمیں آواز دی کہ تم شاید از خود ان کو توڑ کے لائے ہو۔ تو وہ میرے ساتھ جو بچے تھے وہ حضرت عمر کی آواز سن کے آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ میں اکیلا سہما کھڑا ہوں، جناب عمر میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو بتلاتا ہوں کہ ہم نے گرائی نہیں ہے، جو از خود زمین پہ گری تھی ہم وہ اٹھا کے لائے ہیں۔ حضرت عمر نے چیک کی تو واقعتاً میری بات کی انہوں نے تائید کی کہ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے، تم نے کسی کا نقصان نہیں کیا بلکہ زمین پہ گری ہوئی اٹھا کے لائے ہو۔ تو فرمایا میں پھر وہیں کھڑا رہا، مجھ سے پوچھا کہ بھی اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے بتلایا کہ اگر میں اکیلا گھر گیا وہی بچے کے مجھ سے چھین لیں گے۔ اب دیکھیں وقت کا امیر المومنین ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنا ڈر آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ بچے مجھ سے کہ کھجوریں چھین لیں گے، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس چھوٹے بچے کو وقت کا امیر المومنین بحفاظت گھر تک چھوڑ کے آتا ہے کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا ایک عام سے مسلمانوں کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ طرز عمل تھا۔ ہاں دین کے معاملہ میں جب کوئی اللہ رسول کی بات کے مد مقابل کوئی رائے پیش کرتا یا پھر کوئی خلاف شرع کام دیکھ دے تو پھر آپ کی ایمانی غیرت جو ہے وہ آپ کو سخت رویے پہ مجبور کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہ 28 لاکھ مربع میل کے حاکم، وقت کے امیر المومنین، مگر بیت المال پہ کڑی نگرانی کرنے والے اور بیت المال کی اس قدر حفاظت کرنے والے کہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر معمولی سا بھی خرچ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال میں جو بیت المال کی چراگاہ تھی، سرکاری چراگاہ تھی، وہاں ایک عمدہ اونٹ آپ کو نظر آیا، دیکھ کر دل خوش ہوا۔ آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ اتنا خوبصورت اونٹ کس کا ہے؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا۔ تو حضرت عمر جب یہ سنتے ہیں کہ میرے بیٹے کا اتنا عالی شان اتنا عالی شان اونٹ، موٹا تازہ، اتنا مہنگا اور قیمتی، اور اس کی معاشی حالت بھی جانتے تھے، غصے میں آئے، فوراً ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ عبداللہ اتنا عمدہ اونٹ خریدنے کی تمہارے اندر سخت تو نہیں ہے، پھر کہاں سے آیا؟ جواب دیو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ابا جان واقعتاً اب جو اس کی کنڈیشن ہے، اب ظاہری طور پر جیسا یہ معلوم ہوتا ہے ایسا اونٹ خریدنے کی میرے اندر سخت نہیں، مگر جب میں نے خریدا تھا یہ ایسا نہیں تھا، انتہائی لاغر اور کمزور تھا، میری پہنچ میں تھا، میں نے خرید لیا۔ تو آپ نے یہ سن کے کیا فرمایا؟ اچھا تو اب تو نے سرکاری چراگاہ میں اس کو چھوڑا، ذہن میں ہوگا کہ جو چرواہے ہیں، جو نگران ہیں، وہ یہ سوچ کر اس کی خاطر مدارت کریں گے، اس کو زیادہ چرنے دیں گے کہ نہیں بھئی یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، خوب اس کی خاطر مدارت ہوگی۔ فرمایا کہ عبداللہ یہ اونٹ فروخت کرو، جتنے کا خریدا تھا اتنی رقم اپنے پاس رکھو، باقی رقم جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے عدل کے، ان کے انصاف کے، ان کے معاملات کے اگر واقعات ان کے سوانے سے بیان کیے جائیں تو کئی جمعے درکار ہیں کہ وقت کا امیر المومنین، آج تو آپ این آر او سنتے ہیں، وقت کا امیر المومنین جب قاضی
ان کو اپنے پاس طلب کرتے ہیں تو ان کے پاس حاضری دینے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے۔ وقت کا امیر المومنین ہونے کے باوجود صحابہ کے ساتھ اس قدر نرم رویہ، اہل بیت کے طرف اس قدر ملان، اور اس قدر جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے حضرت حسن و حسین سے اس قدر جو ہے وہ آپ کا انداز تھا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کپڑا آیا، آپ صحابہ کے بچوں کو وہ کپڑے تقسیم کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اب حسن و حسین چھوٹے بچے بھی ہیں، مگر یہ جو کپڑا ہے یہ ان کی شخصیت کے جو ہے وہ مطابق نہیں ہے، ان کے لیے یہ تو جنت کے شہزادے ہیں، اچھا کپڑا ہونا چاہیے، تو اسپیشل ان کے لیے اچھا کپڑا منگوا کر جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں کہ یہ تمہارا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے بارے میں ذرا سی بھی خلاف شرع کی بات دیتے فوراً ان کو ڈانٹتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امر سے، اس خط سے، اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ خط لکھ کر متنبہ کرتے ہیں، یاد رکھو وقت کے امیر المومنین عمر کا تم سے سب سے زیادہ جو اہم معاملہ ہے وہ بر وقت نماز کی ادائیگی ہے، باقی معاملات کی بات برس بعد میں ہوگی۔ میرے نزدیک میرے وزیر، میرے مقرر کردہ، میرے گورنر، ان کی سب سے زیادہ بات جو میری نظر میں اہمیت رکھتی ہے ان کا باجماعت بر وقت نماز ادا کرنا ہے، لہذا اس میں سستی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تقوی طہارت کا عالم یہ ہے کہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں، نام سن کے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپ جاتی ہیں۔ حضرت عمر کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ دوران خطبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھاتے ہوئے جو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا اس پہ پیوند شمار کیے تو 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں اس لباس پہ لگی ہوئی تھیں جس لباس کو پہن کر وقت کا امیر المومنین خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہا تھا۔ حضرت عمر کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ جیسا چاہتے لباس لے سکتے تھے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خلافت کے دوران کہ جب آپ وقت کے امیر المومنین تھے، آپ کے لباس پہ پیوند شمار کیے تو 14 پیوند، 14 ٹاکیاں آپ کے اس لباس پہ لگی ہوئی تھیں کہ جس کی پہننے کے وقت آپ وقت کے امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دلی خواہش تھی کہ اللہ احکم الحاکمین مجھے شہادت کی موت دیں، مگر پیغمبر کے شہر سے محبت بھی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں آپ کو شہادت کی خوشخبری اور بشارت دے چکے تھے کہ احد پہاڑ پہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ تینوں جانسار صحابہ موجود تھے تو خوشی سے احد جھومنے لگا کہ کیا میری قسمت کے کیا کہنے کہ تمام انبیاء کے سردار میرے اوپر، امت کے افضل ترین انسان میرے اوپر۔ اس نے حرکت کرنی شروع کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے جو ہے وہ حرکت ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں، ساتھ کیا فرماتے ہیں کہ تو جانتا ہے اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، یعنی 2 شہداء حضرت عثمان اور حضرت عمر، جناب ابو بکر صدیق اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر موجود ہوں۔ یعنی ابھی آپ زندہ تھے، آپ کی زندگی ہی میں زبان رسالت سے آپ کو یہ بشارت ملتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین آپ کو شہادت نصیب فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کی بھی یہی خواہش تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے، تو آپ اکثر اوقات ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ میری عمر کی تجھ سے درخواست ہے، دعا ہے کہ مجھے شہادت کی موت دینا، مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا، اور اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے موت بھی آئے تو مدینہ میں۔
سننے والا پوچھتا کہ جناب عمر، ایک طرف شہادت کی تمنا، دوسری طرف پیغمبر کا شہر بھی، کہ موت بھی مدینے میں آئے، موت بھی شہادت کی، شہادت کے لیے تو جہاد کے لیے جو ہے وہ کفار کے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر تو شہادت میدان جہاد میں ملتی ہے، مگر آپ شہادت بھی مانگتے ہیں، ساتھ پیغمبر کے شہر بھی مانگتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق موت بھی آپ کی خواہش کے مطابق مدینہ میں پیغمبر کے شہر میں دیتے ہیں، اور شہادت کی موت دیتے ہیں۔ نہ صرف کہ پیغمبر کا شہر ہے بلکہ مسلح بھی پیغمبر کا ہے، جس پہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے وقت کا امیر المومنین، امت کا امام، حقیقی امامت کے روپ میں نماز فجر کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ ہوا ایسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز، دشمنان صحابہ نے جن کا مزار عراق میں بنا کے بڑی اس کی جو ہے وہ پوجا پاٹ ہوتی ہے، تو اس نے حضرت عمر فاروق سے شکایت کی کہ میرے جو آقا ہے، میرے مالک ہیں، وہ مجھ سے جو رزینہ لیتے ہیں، روزانہ جو اجرت لیتے ہیں وہ زیادہ ہے، تو میں اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہوں، آپ درخواست کیجئے کہ اس میں کمی کی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق چونکہ سارے معاملے کی تحقیق کے بعد فیصلہ کرتے تھے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو کام کیا کرتا ہے، تیرا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ وہ بتلاتا ہے کہ میں بڑھئی ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں، لکڑی پہ نقش نگاری بھی کرتا ہوں، لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، لوہے پہ نقش نگاری کا کام بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھئی تو اچھا کاریگر ہے، تیری تو اچھی کمائی ہے، لہذا جو تو نے روزینہ بتلایا ہے یہ تو مناسب ہے، جاؤ ایسے ہی مالکوں کی شکایات نہیں کرتے، جب مالک تمہارے ساتھ اچھا ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے، ایسی شکایات لے کے آ جاتے ہو۔ تو آپ نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا، مگر اسے یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے اس کا انتقام لینے کے لیے خنجر کو زہر آلود کر کے، زہر میں بھگو کے خنجر لے کر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد نبوی میں محراب کے پیچھے، محراب کے اندر منبر نبوی کے پیچھے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب عمر، ان کے بعد جناب عمر، اب امامت کے لیے بھی وقت کا امیر المومنین ہی آگے ہوتا تھا، وہ جانتے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے کا آغاز کرتے ہیں، پہلی رکعت میں قرات جاری ہے کہ وہ ابو لولو مجوسی، وہ خنجر جو زہر آلود تھا اس سے حضرت عمر فاروق پہ وار کر دیتا ہے۔ کئی زخم ہوتے ہیں، ایک زخم جو ہے وہ قدرے گہرا ہوتا ہے، آپ کھڑے ہونے کی سکت نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے صف میں موجود ہیں، ان کو پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں، وہ نماز مکمل کرواتے ہیں۔ یہ اب زخمی کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پیچھے صحابہ کی صف۔ صحابہ کی صفیں ہماری طرح نہیں تھی، جیسے آج ہماری صفیں ہوتی ہیں کہ درمیان سے آسانی سے گزر جاتا۔ پیغمبر کے صحابہ کی صف کا عالم یہ تھا کہ ٹکنے کے ساتھ ٹکنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا تھا۔ اب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر درمیان میں رستہ نہیں ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش میں 16 یا 17 صحابہ کرام زخمی ہوتے ہیں، جن میں سے بعد میں 7 صحابہ کرام شہید بھی ہوتے ہیں۔ نماز کے اختتام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں لے جایا گیا۔ اب سب سے پہلے جو سوال کرتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے، بتلایا گیا کہ وہ ابو لولو مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کلمہ کو مسلمان نہیں۔ پھر زخم گہرا تھا، جو چیز کھاتے وہ نکل جاتی۔ صحابہ کرام بھی سمجھ گئے، آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب میرے زندگی کے آخری ایام ہیں۔ تو آپ نے اپنی فہم و فراست کا استعمال کرتے ہوئے 6 صحابہ کرام، ان کی ایک کمیٹی بنا دی اور یہ صحابہ پہ چھوڑ دیا کہ ان 6 میں سے، میری نظر میں یہ 6 کے 6 برابر ہیں، ان میں سے جس کو مناسب سمجھتی ہو میرے بعد اس کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر لینا۔ ان میں حضرت زبیر جو ہیں وہ حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، حضرت طلحہ حضرت عثمان کے
اور حضرت سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب 6 میں سے 3 باقی رہتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں فیصل بن جاتا ہوں، صحابہ کے مشورے کے ساتھ جو فیصلہ کروں تم دونوں میں سے تمہیں قبول ہے۔ تو حضرت علی بھی حضرت عثمان بھی، کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کئی بار حضرت علی سے الگ ملاقات کرتے ہیں، سارے معاملات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان سے کئی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، پھر کبار صحابہ کرام سے مشاورت ہوتی ہے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے وہ نامزد کر دیا جاتا ہے۔ اس انداز میں حضرت عمر فاروق اپنے بعد امت کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ معاملہ کر کے گئے۔ یہ بھی دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے کہ ایک ہی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے آپ نے 6 کو نامزد کر دیا، مگر اپنے عزیز سعید کو ان میں شامل نہیں کیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ان میں شامل نہیں کیا۔ صحابہ نے مشورہ بھی دیا، مگر حضرت عمر نے اپنے رشتہ داروں کو خلافت کے لیے جو نامزد کیے ان میں کسی رشتہ دار کو شامل نہیں کیا کہ یہ 6 آدمی امت جس پہ اتفاق کری اس کو میرے بعد خلیفہ نامزد کر لینا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وقت آپ کا ساتھ ملتا تھا، حضرت ابو بکر کا ساتھ ملتا تھا، تو کیا ہی اچھا ہو، میری قسمت کے کیا کہنے کہ اب قبر بھی میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائے۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنی اس خواہش کے لیے اجازت کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس بھیجتی ہیں، کیونکہ ان کا حجرہ تھا، ان کا حکم تھا، ان کی ملکیت تھی، وہ جیسے چاہتی فیصلہ فرما سکتی تھی۔ اور بیٹے کو اب دیکھیں وقت کے امیر المومنین ابھی زندہ ہیں، بیٹے کو پوچھنے کے لیے بھیجتی ہیں تو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا امیر المومنین نہیں کہنا، حضرت عائشہ کے پاس جا کے صرف اپنے والد کا نام ذکر کرنا، امیر المومنین نہیں کہنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ وقت کے امیر المومنین کا حکم مانتے ہوئے، حکم سمجھتے ہوئے اپنی ناخوشی میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ بیٹا جا کے صرف اتنا کہنا کہ عمر بن خطاب کی خواہش ہے کہ اماں جان آپ کے حجرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیٹ جائے، اگر آپ خوشی سے اجازت دیتی ہیں کہ جہاں جو قبر کی جگہ واقع ہے جہاں حضرت عمر چاہتے ہیں کہ ان کو دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بھی اسی صدمے میں حضرت عمر کے زخمی ہونے کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، امت سے درپیش مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت عمر کی نصیحت کے مطابق ان کا نام لے کے، ان کی خواہش کے مطابق ان سے پوچھا گیا، وہ خوشی سے اجازت دے دیتی ہیں۔ جب واپس آ کے آپ کو بتلایا جاتا ہے، عدل و انصاف کا عالم آپ اسی معاملہ سے دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، اب تو اجازت مل گئی، اللہ کا شکر ہے، مگر ابھی میں زندہ ہوں، ممکن ہے میرے زندہ ہونے کی لاج رکھی ہو، ابھی میں وقت کا امیر المومنین بھی ہوں۔ بیٹا یاد رکھو جب مجھے دفن کرنے کے لیے لے جاؤ اس وقت پھر اماں جان سے دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ خوشی سے اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بھی عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو حضرت صہیب رومی حضرت عمر فاروق کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ کو حضرت عائشہ سے دوبارہ پوچھ کے ان کی خوش دلی سے اجازت سے آپ کو نبی کریم علیہ السلام اور جناب ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جسے ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ عدل و انصاف کے لحاظ سے وہ بڑے معروف ہیں، مگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں کہ ان کی انہی خوبیوں کی بنا پر اللہ ان سے راضی ہوا، مگر ہمارے اندر وہ خوبیاں کہاں ہیں؟ ہمارے عدل و انصاف کا عالم کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں پیمانوں کی جو حالت ہے، جو وزن اوپر لکھا ہوتا ہے چیز اتنی نہیں ہوتی، اصل جتنا ریٹ ہوتا ہے اتنے میں ملتا نہیں ہے۔ ہمارے عدل و انصاف کا عالم یہ ہے کہ آج پھر ڈنڈورا کیا پیٹتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا، کہ ہم دوسرا حق دینا تو دور کی بات ہے، ویسے کسی رشتہ دار کو دینا تو دور کی بات ہے، جو رشتہ داروں کا حق وراثت کی صورت میں اللہ نے فرض کیا ہے کہ یہ ان کا حق لازم ہے، اللہ نے ان کو حقدار بنا دیا ہے
کہ میت کے ترکہ میں سے ان ورثاء کو اتنا اتنا ملنا ہے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی طرف سے دینا تو دور کی بات ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی بہن کو اتنا دینا ہے، بیوہ کو اتنا ملنا ہے، بیٹی کو اتنا ملنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب بیٹی کے شادی پہ اتنے اخراجات کر دیے، اتنے لاکھ کا جہیز دے دیا، تو کیا بیٹے کی شادی پہ اخراجات نہیں ہوتے؟ بیٹے کی شادی پہ بھی تو اخراجات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کا حق رکھا ہے اس مال میں، اگر حق ادا نہیں کریں گے، ہیلے بہانے سے معاف کروانے کی کوشش کریں گے، اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معمولی سا بھی کسی کا حق دبایا، حق نہیں تھا اپنا حق بنا لیا، حق کسی اور کا تھا، بہن کا حق تھا، بیٹی کا حق تھا، مگر نہیں دیا، آپ نے مثال دے کے فرمایا معمولی سا حق، حتیٰ کہ جب پیلو درخت کی ٹہنی، اب چھوٹی سی درخت کی، عام درخت کی ٹہنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کسی دوسرے کا حق تھا۔ یہ چھوٹی سی مسواک کی مقدار کی یہ چھوٹی پیلو درخت کی ٹہنی بھی وہ حق کسی اور کا تھا، کوئی وہ اپنا حق بنا لیتا ہے، ناحق اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ صرف اتنے سے ناحق کو حق مان لینے سے وہ انسان پکا جہنمی ہو جاتا ہے۔ صرف چھوٹی سی درخت کی ٹہنی بھی کسی کا حق دبائے گا تو میرے بھائیوں اس پر بھی جہنم کی وعید ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کے قصے صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے تھے جس کا میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، یہ بھی اسی اللہ کو ماننے والے تھے جسے ہم اللہ مانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے اور دنیاوی یہ آئے روز جو مشکلات ہیں ان سے بھی ہمیں نجات مل جائے، دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں، تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدر پر چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا